27 دسمبر کی شام پاکستانی عوام کے لیے ابدی شام غریباں بن گئی ہے کہ اس شام راولپنڈی میں سامراج کے کاسالیس بدی کی قوتوں نے طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر ایک نہتی بہادر اول العزم عالی دماغ عورت کو عوام کی حکمرانی، مساوات، خوشحالی، امن اور بھائی چارے کی تبلیغ و ترویج اور جدوجہد کے جرم میں جدید ہتھیاروں سے لیس ماہر نشانہ بازوں کے ذریعے شکار کیا اور اس کے جیالوں کو ریموٹ کنٹرول بم سے اڑا دیا، کیونکہ یہ عظیم الشان عورت اماوس کی تاریک راتوں میں اپنی وطن، قوم اور عوام کے لیے سندر سپنے دیکھنے اور دکھانے کا جرم کر رہی تھی۔ یہ عظیم الشان عورت اپنے نام، افکار اور اعمال میں بے نظیر تھی، مزاحمت اور عوامی جدوجہد کی سنبل تھی۔ یہ حسین و جمیل عورت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فکری و عملی تصویر تھی، بیگم نصرت بھٹو کی چہیتی بیٹی تھی۔ وہ صنم بھٹو، شہید شاہنواز بھٹو اور شہید میر مرتضی علی بھٹو کی لاڈلی پنکی تھی، آصف علی زرداری کی محبوب بیوی تھی، بلاول، بختاور اور آصفہ کی جنت سمان جیجل تھی۔ وہ جیالوں کی چیئرپرسن تھی۔ وہ پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ وہ دنیا کی کمسن ترین وزیر اعظم تھی۔ وہ دختر مشرق تھی۔ وہ قائد انقلاب تھی، عوامی جدوجہد کی سپہ سالار تھی۔ وہ مجسم حسن تھی، عالی دماغ روشن خیال تھی، تاریک ترین سیاہ راتوں کی پچھلی پہر کا خوشنما خواب تھی۔ وہ ایک امنگ تھی، ایک آس تھی۔ وہ سندھ کی شہزادی تھی، عوام کی ملکہ تھی، دلوں کی رانی تھی۔ وہ ایک دلیل تھی، وہ ایک سبیل تھی۔ وہ غریب عوام کے دلوں کی دھڑکن، لبوں کی مسکراہٹ اور آنکھوں کا نور تھی۔ وہ ایک نئی صبح کی نوید تھی، وہ روشنی تھی، وہ کرن تھی۔ وہ محکوموں اور مظلوموں کی پکار تھی، انقلاب کی للکار تھی، عوام کی آواز تھی۔ وہ صبح کا ستارہ تھی، ماہ پارہ تھی۔ وہ دختر مشرق تھی، وہ فخر ایشیا تھی۔ وہ سندھ کی بیٹی اور بلوچوں کی بہو تھی۔ وہ پنجاب کی امنگ اور سرحد کی ننگ تھی۔ وہ ایک فکر تھی، وہ ایک ذکر تھی، وہ ایک خواب تھی، بنت بوتراب تھی۔ افسوس صد افسوس کہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھن گیا، ہمارے خواب قتل ہوئے۔ یہ شام شام غریباں ہے، شب ماتم ہے۔ درد کی شدت اتنی عظیم ہے کہ الفاظ اظہار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ رو میرے دیس رو کہ تیری سب سے بہترین بیٹی قتل کی گئی۔ اے دل ساز فراق چھیڑ کہ کوئی تجھ کو ویران کر گیا۔ نوحہ کنا ہو جاؤ، ماتم مناؤ کہ پھر بھٹو قتل ہوا ہے۔ پھر فوجی ہیلی کاپٹر راول پنڈی سے محبوب لیڈر کا لاش لایا ہے۔ گریہ زاری کرو، آوزاری کرو کہ سندھ کی قسمت میں اپنے پیاروں کی لاشیں کیوں ہیں۔ نالا و فغاں کرو، در در فریاد کرو کہ ہمارا گناہ کیا ہے۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے باز کوفیوں نے جھوٹے خطوط لکھ کر وفاداری کی قسمیں کھا کر اور جدوجہد میں ساتھ دینے کا حلف اٹھا کر مدینہ سے کوفہ بلا کر دشت کربلا میں باما خاندان یزیدی جرنیلوں اور قاتلوں کے ہاتھوں شہید کروا کر ان کے وارثان کی بے حرمتی کی، بالکل اسی طرح اسلام آباد اور پنڈی کے کوفیوں نے بین الاقوامی سامراجی سازشیوں کے ساتھ مل کر دختر مشرق کو جھوٹے وعدوں اور قسموں کی سازش کا شکار کر کے ہماری سندھ رانی کو پنڈی کے خون آشام کربلا میں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے بما جانساران کے شہید کر دیا، اور قاتلان حسین کی طرح قاتلان بے نظیر بھی بے شرمی و بے غیرتی کے تمام حدود پلانگ کر وارثان بے نظیر بھٹو کی تذلیل کر رہے ہیں۔ جس طرح یزید اور اس کے رفقا نے عوامی غیظ و غضب سے بچنے کی خاطر بڑی ڈٹائی سے سانحہ کربلا کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد سے بریت کا اظہار کیا، من گڑت بہانے تراشے، بالکل اسی طرح قاتلان بے نظیر بھی اپنے جرم اور سیاہ کرتوتوں سے انکاری ہیں اور اپنے کیے کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال رہے ہیں۔ جس طرح سانحہ کربلا کے حقائق کو مسخ کرنے کے لیے یزید اور اس کے درباریوں اور درباری مورخوں نے دروغ گوئی، افسانہ تراشی اور بہتان کا سہارا لیا، بالکل اسی طرح
سانحہ راولپنڈی کے ذمہ داران بھی جھوٹ، فریب اور مکاری کا وتیرہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح سانحہ کربلا کے ذمہ داروں کی تعین کے لیے عوام و خواص کی انگلیاں خلیفہ وقت، شاہی دربار اور فوج کی طرف اٹھی تھیں، بالکل اسی طرح سانحہ راولپنڈی کے ذمہ داران کی نشاندہی کے لیے پاکستانی عوام اور اقوام عالم کی انگلیاں حاکمان وقت، ان کے مصاحبان اور ریاستی اداروں کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے رفقا نے کربلا کے معرکہ میں جان بازی سے شہادت کے ذریعے ابدی شناخت اور سرفرازی حاصل کی اور اپنے پیغام کی حقانیت کو ثابت کیا، بالکل اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو نے بما جانثاران کے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو کر ابدی سرفرازی اور مقبولیت حاصل کی ہے اور اپنی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ جس طرح اہل اسلام شہیدان کربلا کے لیے اشک بار ہوئی، جس طرح عوام الناس نے یزیدان وقت کی ملامت کی، بالکل اسی طرح اقوام عالم محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے اشک بار ہے اور یزیدان وقت کی ملامت کر رہی ہے۔ جس طرح قاتلان حسین کے لیے محبان آل بیت سوگوار ہوئے، بالکل اسی طرح محترمہ کے لیے محبان بھٹو اور محبان جمہوریت سوگوار ہیں۔ جس طرح قاتلان حسین کے لیے ہر روشن ضمیر اور ایماندار دل نے بددعائی کی، بالکل